السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ، ذرا ڈفرینٹ اور تھوڑا بہت کنٹروورشل بھی ہوگا۔ ایز یوزول ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کنٹمپریری ایشو سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز ایک ٹرکش ڈرامہ جو کہ بڑا معروف ہے، جس کو ارطغرل کہتے ہیں یا پھر ارطغرل کہتے ہیں، یہ جو بھی اس کی پروننسیشن ہے ٹرکش میں، ہم آج انشاءاللہ اس پہ کچھ کامنٹس لیں گے، اس کا کچھ انالیسس کریں گے، اس پہ کچھ ڈسکشنز کریں گے۔ تو ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خاص طور پہ سلطنت عثمانیہ جو ہے، آٹومن امپائر، اس کے اوپر انہوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس سے متعلق ان کی کچھ ڈسکشنز بھی رہ چکی ہیں، اور ظاہر ہے ایک اینالسٹ ہونے کے صورت کے حوالے سے انہوں نے اس پر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لکھا ہے اور اس پہ کافی ان کی ڈسکشنز بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان سے بھی رائے لیں گے اور ان سے بھی سوالات کریں گے، اور along with it الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام میں اسپیشلی آج ہم نے جن گیسٹ کو دعوت دی ہے اس پروگرام کے لیے وہ ہے محمد علی بھائی، جو کہ ماشاءاللہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے آڈینس، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی آڈینس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ اس ڈرامے کی وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں، اور ظاہر ہے ان سے بہت زیادہ سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سے سوشل ایسپیکٹس اور بہت سے ڈرامہ کے مختلف ٹیکنیکل ایسپیکٹس کے حوالے سے، یا اس کے جو سوشل ایشوز جو اس میں ڈسکس ہوئے ہیں یا ایڈریس ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم محمد علی بھائی سے آج انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ تو لیٹس بگن ٹوڈے۔ سب سے پہلے علی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ ڈرامہ سیریل بہت امپیکٹ اس کا اور انفلوئنس ظاہر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اٹس لائک براڈکاسٹڈ اراؤنڈ آئی تھنک مور دین 70 کنٹریز، اور بہت زیادہ اس کا انفلوئنس اور امپیکٹ ہوا ہے۔ چلے نان ریلیجس طبقہ تو ایک اپنی جگہ پہ، لیکن ریلیجس طبقہ جو ہے خاص طور پہ وہ بہت زیادہ اس سے انفلوئنس ہو رہا ہے، اور اسپیسیفکلی یوتھ جو ہے، وہ یوتھ جو کہ ایک زمانے میں گیم آف تھرونز دیکھنے والی تھی، اسپارٹیکس جیسے سیزنز دیکھنے والی تھی، اور اب اس کو ایک ایسی چیز مل رہی ہے جو کہ جس کو وہ ایک اسلامک بھی کسی نہ کسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں بظاہر۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی آڈینس میں بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے، آپ نے اس کے اوپر پڑھا بھی ہوگا، آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا، واٹ ڈو یو تھنک، آپ کے خیال میں اس ڈرامے میں کیا ایسی چیز ہے، یعنی کیا اس میں وہ گیم آف تھرونز کی طرح، یعنی جو وہ ان کی امیجری یوز ہوئی ہے، جو وہ ہے ساری چیزیں وہ اس میں موجود ہیں، اس میں کیا کوئی پلاٹ اتنا پاورفل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم اتنا زیادہ انفلوئنس پوری دنیا پہ اسپیشلی مسلمانوں میں، یہ ایون نان مسلمز بھی بہت زیادہ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے سوالات ہیں آپ کے، ایک سوال میں بڑے سوالات ہیں، مطلب 3-4 کویشچنز ہیں، تو کوشش کروں گا باری باری ایڈریس کروں۔ سب سے پہلے ایک عام آدمی کا پوائنٹ آف ویو میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا لبرل طبقے میں بھی ہوتا ہے۔ جب جاب ہم کرنے جاتے ہیں ظاہر ہے وہاں پر مختلف ذہنیت کے لوگ آتے ہیں، اسی طرح میری اپنی فیملی میں ہر قسم کا بندہ موجود ہے، تو جب ان میں ہم بیٹھتے ہیں نا تو امپریشن مجھے یہ آیا ہے کہ ہمارا جو عام آدمی ہے وہ علماء سے متنفر ہے کافی حد تک، اچھا، اور دینی طبقے سے کافی حد تک وہ متنفر ہو چکا ہے، اور اب وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے علماء کی۔ جیسے مثال کے طور پہ ریسنٹلی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ارطغرل کی ڈسکشن نکلا ہے، کیونکہ ہر جگہ آج کل یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے میں کچھ کہتا، انہوں نے خود کہہ دیا کہ علماء نے تو اس کو حرام ہی قرار دیا ہوگا، یعنی وہ آلریڈی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ علماء نے اس میں حرام کا فتویٰ لگا دیا ہوگا اب تک۔ تو ایک تو میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی کی جو لینگویج ہے نا بڑی مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک چیز سے کچھ منکرات یا کچھ ایسی چیزیں فروغ پا رہی ہیں جو شریعت کے خلاف جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بہت احسن انداز سے قوم کی توجہ دلائیں، کہ مثال کے طور پہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے تو آپ اپنا ٹائم دیکھ لیں، یا آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، بجائے کہ ہم اس طرح گفتگو کرنے کے ایک دم سے جب ایک چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں نا، تو اس سے ایک تو بیک فٹ پہ بندہ جاتا ہے ہماری بات سننے کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی حرام کہنا ہے تو ان کی میں بات بہتر ہے نہ ہی سنوں۔ تو یہ رویہ تھوڑا سا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یعنی جتنا میں نے دیکھا ہے جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق اور جتنا میں ان لوگوں میں بیٹھا ہوں، اس رویے کو میں شیخ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس رویے کو ضرور ڈسکس کریں اور اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔
دوسری بات جو آپ نے کہا کہ یہ ایک دم سے اتنا فیمس کیوں ہو گیا ہے، میں پہلے آڈینس کو کلیئر کر دوں کہ اس کی تقریباً کوئی 450+ ایپیسوڈز ہیں اچھا نیٹ فلکس پہ. تو وہ جو ایک ایبریج ورژن بھی ہے اس کا جو آئی تھنک پی ٹی وی دکھا رہا ہے، پی ٹی وی والا نہیں میں نے دیکھا، لیکن جو ریئل میں ٹرکش سیریل ہے وہ میں نے دیکھا ہے نیٹ فلکس پہ، اور آلموسٹ کو 300+ ایپیسوڈز میں نے دیکھی ہیں. اچھا. اور جو میں اوائڈ کر سکتا تھا میں نے اوائڈ کیا ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ہر چیز وہ نہیں ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ میں کلیئر پہلے آڈینس کو کر دوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اب میں نے دیکھ کر اس میں سے کیا کیا چیزیں پک کی ہیں، کیا کیا چیزیں اخذ کی ہیں. دیکھیں اس کے مشہور ہونے کی میرے نزدیک سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت ہائی کوالٹی ہائی ڈیفینیشن ڈرامہ سیریل ہے. اچھا. جس میں ایک سوچ دی گئی ہے امت مسلمہ کو کہ ارطغرل جو بیسک کریکٹر ہے وہ کس بیسس پہ جو ہے وہ پورے ڈرامہ سیریل میں چل رہا ہے، اور کس بیسس پہ وہ ڈیسیجنز لے رہا ہے، جسٹس کی بیسس پہ، انصاف کی بیسس پہ. شروع میں دکھایا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے خلاف جا کر بھی ایک ایکشن لے لیتا ہے، چونکہ اس کے گھر والوں نے اسے وہ تعلیم دی ہوتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے چاہے جو بھی اس کے ریپرکشنز ہوں. اس بیسس پہ وہ جو حلیم سلطان ایک کریکٹر دکھایا ہوا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو لے کر آتا ہے قبیلے میں، اس کے والد کو بھی. پھر دکھایا ہے کہ وہ بیسیکلی جہاد کے لیے، جذبہ جہاد کے لیے اسلامک امپائر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. وہ جو سلطان علاؤدین بنائے ہوئے اس میں ان کے امپائر کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے بہت ہی جذبے کے ساتھ اور جذبہ جہاد کے ساتھ. پھر اس کا کریکٹر یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ کامن نان مسلمس کے ساتھ بہت جسٹ ہے. جب وہ ایک مارکیٹ میں قابض ہوتا ہے، قابض سے مراد ہے کانکویسٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ وہاں پہ سب سے پہلے سود ختم کرتا ہے. سود ختم کرنے کے بعد جو انجسٹ ٹیکسز لگائے ہوتے ہیں کرسچنز نے، ٹیمپلارز نے، ان کو وہ ختم کرتا ہے، جس سے نان مسلمز بہت خوش ہوتے ہیں. تو اس کا ایک یہ اسپیکٹ بھی انہوں نے دکھایا. اسی طرح ظاہر ہے کہ اس کو ایز اے مجاہد پیش کیا ہے، ایز اے ہیرو پیش کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی اس طرح کے سینز کے اس میں نان محرمز ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قبائلی کلچر انہوں نے دکھایا ہے جس سے انسان بڑی لرننگ کر سکتا ہے. کہ مثال طور پہ کوئی یہ آرگیو کرے گا کہ نہیں اس میں ساس بہو کے جھگڑے بالکل اسی طرح ہیں جیسے باقی ڈراموں میں ہوتے ہیں. اچھا. تو میں اس سے ڈس ایگری کروں گا کہ جتنا میں نے آبزرو کیا ہے کہ بالکل جھگڑے ہوں گے، لیکن ان میں سے لرننگ بڑی کمال کی ہے. فار ایگزامپل صلہ رحمی اس پیک پہ اس ڈرامے میں دکھائی ہے. اور ارطغرل کی لیڈرشپ اس زبردست انداز سے دکھائی ہے کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ کمپوزر، غصے پہ کنٹرول کرنا، اپنوں پہ رحم کرنا، اسپیشلی اپنے فیملی والوں کو بار بار معاف کرنا، درگزر کرنا. اور ڈفرینٹ قسم کے کریکٹرز دکھائے ہیں. ایک کریکٹر وہ ہے جو بے وقوفی میں آ کے ایول کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ فیملی والے، ان کو شن نہیں کرنا، ان کو جو ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کو موقع دینا، ان کو بار بار معاف کرنا. دوسرے وہ دکھائے ہیں جو نیچرلی ایول ہیں اور جو غداری بھی کر رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بھی غداری کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. سو ٹو وائنڈ اٹ آل اپ، کیونکہ اتنی بڑی ڈسکشن ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کمپریہنسولی ساری باتیں کیسے کروں. تو میں نے کوشش یہ کیا آپ کو بتانے کی کہ اس کی مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ عوام الناس جس لینس سے دیکھ رہی ہے اس لینس کے مطابق اس میں خیر ہی خیر ہے. اس ڈرامے میں اس لینس کے مطابق وہ اس لینس سے نہیں دیکھ رہی، عقیدے کی لینس سے نہیں دیکھ رہی ہے، وہ اس لینس سے دیکھ رہی ہے کہ گیم آف تھرونز کے مقابلے میں یا وہ فحش قسم کی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی ٹی وی سیریز کے مقابلے میں یہ پیور اسلامی فلسفہ بیان کر رہی ہے. یہ ٹی وی سیریز اور ایک ایسا ہیرو پیدا کر رہی ہے اور ہائی ڈیفینیشن، اور ایک ایسا ہیرو پیدا کر رہی ہے جو ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت زبردست آئیڈیل بنے گا. اور اس میں اس کی پرسنالٹی میں جسٹس کا پہلو بھی ہے، رحم کا پہلو بھی ہے، لیڈرشپ کا پہلو بھی ہے، اور جذبہ جہاد بھی ہے. یہ میں ان کے لینس سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مقبول ہوئی ہے یہ ٹی وی سی، اور اس میں لرننگ بہت زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر. علی بھائی میں آپ سے ابھی آپ نے لبرلس کے حوالے سے سوال کیا، میں آگے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک طرف تو عوام الناس میں مقبولیت بہت زیادہ آئی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ ریلیجس طبقے کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ قسم کا کرٹیسزم اس کے اوپر آیا ہے خاص طور پہ، اور اس میں مختلف اسکولز آف تھاٹ. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیسیفائی اینی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ. آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ اس ریلیجس طبقے سے آپ کا تعلق ہے، وائی ڈو یو تھنک کہ اگر اس میں اتنی پازیٹیو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے 100% تو ہم ایکسپیکٹ آئیڈیل سچویشن تو نہیں کر رہے، لیکن
اتنی چیزیں ہونے کے باوجود، اتنی یعنی پازیٹیو چیزیں ہونے کے، جس کے اندر باقاعدہ ایک جذبہ جہاد دکھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے کہ گیم آف تھرونز اور اس طرح کے اگر آپ سیزنز دیکھیں الیاذ باللہ، تو وہ تو ہر ایپیسوڈ کے اندر الیاذ باللہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں لٹرلی پونڈ دکھاتے ہیں وہ آپ کو. اس کے کمپیریزن میں جہاں پہ ایک عدل دکھا رہے ہیں، ایک جذبہ جہاد کو جس طریقے سے بھی اسپیکٹ سے جس بھی لیول پہ وہ دکھا رہے ہیں، صلہ رحمی دکھا رہے ہیں، اسلامی سلطنت عثمانیہ جسے بہرحال مسلم امپائر تھی اس کو وہ اسٹرینگتھن کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ریلیجس طبقہ کیوں اس کے خلاف ہے؟ آئی مین وائی ڈو یو تھنک از اٹ جسٹ بیکاز کہ جس طرح کہ ایک ہماری ایک ٹسل چلتی ہے عوام الناس کی اور ریلیجس طبقے کی کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے، یا پھر واقعی کوئی ریزنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو ایڈریس ہونا ضروری ہے جن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میری کوئی اوپینین اس طرح کی ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہے کہ میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا. اچھا، میں جو گفتگو کروں گا اس کے دو سورسز ہیں. ایک تو لوگ کچھ ایپیسوڈ شیئر کر دیتے ہیں اس پہ کمنٹ مانگنے کے لیے، تو وہ ایپیسوڈ چھوٹے چھوٹے سے کلپس ہوتے ہیں جن کو بندہ دیکھ کے ایک اوپینین بن جائے کہ جی اس کلپ میں آپ دیکھیں اور آپ اس پہ گفتگو کریں. تو اس طرح سے 2-4 پوسٹیں میں نے بھی فیس بک پہ لگائیں. دوسرا جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، یعنی پرنٹ میڈیا بیسیکلی میرا سورس ہے جو اس میں انالیسس لوگوں نے کیا ہے، جن لوگوں نے دیکھ کے جو ہے، تو میری ساری معلومات جو ہیں یہ بیسیکلی ان 2 سورسز کے اوپر ہیں. جہاں تک عوام الناس کی یا علماء کی آپ کہہ لیں کہ مطلب عوام الناس میں مذہبی طبقے کی اور علماء کی مخالفت کی بات ہے، تو اس میں جو وجوہات وہ شیئر کر رہے ہیں اس میں جو ایک وجہ جو سلفی اسکول آف تھاٹ یا آپ کہہ لیں اہل حدیث کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی اس میں شیخ ابن العربی جو ہیں ان کو دکھایا گیا اور ارطغرل وغیرہ یا ارطغرل جو ہے وہ ان سے مدد مانگتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یا المدد شاہ عبد القادر جیلانی اس طرح کی. تو یہ سارے شرکیہ کانسیپٹس ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ شروع کے ایپیسوڈز میں ہیں. کچھ لوگوں نے میرے ساتھ وہ شیئر کی ہیں. تو یہ ایک چیز اس میں ہے، مطلب تصوف کے ساتھ ایک ان کی ایفیلیشن بھی ہے ترکوں کی، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ ایک کرٹیسزم کی ایک بڑی وجہ یہ. دوسری جو 2 عمومی وجوہات ہیں، جیسے جامعہ بنوریہ کا فتویٰ آیا یا کچھ اور دیوبند کے جو دارالعلوم ہیں ان کی طرف سے بھی فتاویٰ آئے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جیسے کچھ سینز ایسے ہیں، مطلب حق کر رہے ہیں آپس میں یا آپس میں مل رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. تو یہ یا ظاہری بات ہے عورت کی تصویر کو تو ویسے ہی مطلب ہمارے ہاں علماء اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کو ٹالریٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو یہ ریزنز بتائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ. لیکن ایک اور ہے مذہبی طبقے میں، ایک اور طبقہ ایسا ہے جو علماء سے ہٹ کے ذرا آپ کہہ لیں کہ جی تھوڑا فکری جن کا بیک گراؤنڈ ہے، تو ان کے اعتراضات تھوڑے سے فکری نوعیت کے پھر ہو جاتے ہیں کہ جی اس میں کوئی تاریخ نہیں بیان ہوئی. اچھا، مطلب یہ افسانہ ہے سارا کچھ، ہسٹوریکلی یہ ویلڈ نہیں. ہاں، یہ ہسٹوریکلی جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی 5% بھی تاریخ نہیں ہے، سارا تخیل ہے، آپ کی امیجینیشن ہے. تو آپ یوتھ کو جو ہے وہ ایڈکٹ کر رہے ہیں ایسی چیزوں سے جن کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے. لوگ اس کو تاریخی حقیقت جو ہے وہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کرٹیسزم آ رہا ہے ابھی تک اس کے اوپر. تو خیر ہم نے اس پہ ایپیسوڈ تو کیے تھے. دیکھیں فلم انڈسٹری کے اوپر، ڈرامہ انڈسٹری پہ ہم نے علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ کیا تھا، اس میں ہم نے اس کے حل پیش کیے تھے. مطلب ہمارا ذہن تو یہی تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے. مطلب ہم یہ نہ ٹیگ لگائیں کہ یہ کوئی اسلامی انڈسٹری ہے، یہ کوئی اسلامک جو ہے وہ ڈرامہ ہے، ہم یہ نہ ٹیگ لگائیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک کرنے والا کام ہے، خاص طور پہ اس طبقے کے لیے ہم یہ کام کر دیں کہ جو پہلے سے ہی بالی ووڈ، ہالی ووڈ وغیرہ دیکھ رہا ہے یا اس کے اندر غرق ہے. تو ان کو ہم کوئی جیسے کہتے ہیں جی الٹرنیٹیو انٹرٹینمنٹ ہم ان کو فراہم کریں. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے دیکھا جائے، مجھ سے پہلے بھی لوگ سوالات پوچھتے تھے. جیسے پہلے ایک ترکش ڈرامہ ہمارے یہاں بہت معروف ہوا، جیو پہ لگتا تھا میرا سلطان. میں نے تو وہ بھی نہیں دیکھا، لیکن لوگ بتاتے تھے کہ جی اس میں ایسے ایسے سین ہیں. اب دیکھیں، اب اس نظر سے، اس اینگل سے، جیسے علی بھائی نے بات کی کہ لینس تھوڑا سا اپنا تبدیل کریں نا، دیکھنے کا اینگل چینج کریں. تو وہ میرا سلطان سے ارطغرل جو ہے اس کے اوپر آنا اور ترکی کا آنا، یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا جو ہے وہ جمپ لگایا. پھر آپ امید رکھیں اس کے بعد ایک اور جمپ لگائیں گے، مطلب بہت بہتری آئے گی اس کے اندر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سب 100% ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کسی چیز کے اوپر آپ اچھے یا برے ہونے کا جب حکم لگاتے ہیں تو آپ اس کے غالب پہلو کو دیکھتے ہیں. جی یہ چیز اچھی ہے، مطلب 70-80% جو ہے وہ اچھی ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ چیز اچھی ہے.
باقی ہر چیز کے اندر بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے. تو اس ڈرامے میں بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو مطلب کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اوورآل آپ کہیں کہ جی جو کچھ ڈرامہ انڈسٹری میں چل رہا ہے آپ نے اسی سے کمپیریزن کرنا ہے نا. آپ نے میری کوئی جمعہ کے خطبے کے ساتھ تو اس کا کمپیریزن نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کو ڈرامے کے ساتھ, ڈرامے کا کمپیریزن ڈرامے سے کریں گے آپ, ٹھیک ہے, شیر کا کمپیریزن گدڑ سے تھوڑا کریں گے, تو جب آپ اس کے ساتھ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر اس کی جو ہے وہ جو بھی نمایاں خصوصیات ہیں آپ کے یعنی سامنے. آپ کی رائے کے مطابق اس میں خیر بہرحال زیادہ ہے, خیر کا پہلو زیادہ غالب ہے. جو کوئی ڈرامہ میں چل رہا ہے نا, تو یہ ان ڈراموں میں جیسے ہم کہتے ہیں ہم سب گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں, گندگی کے ڈھیر میں سے یہ ایک اچھا گند ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک, تو گندگی کے ڈھیر میں سے ایک اچھا گند ہم نے چن لیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اسلامی ڈرامہ کہیں گے, یہ جس اس کو کیا ٹیگ آپ لگائیں گے آپ کی رائے کے مطابق؟ نہیں, بہرحال اسلامی ڈرامے کا ٹیگ ہمیں نہیں لگانا چاہیے. اسلامی کا ٹیگ جو ہے نا, جیسے اسلامی بینکاری, یہ ان چیزوں سے ہمیں نکل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسلامی غیر اسلامی کے ٹیگ لگانے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. چلیں آپ سے مزید سوالات انشاءاللہ آپ کی طرف میں لے کے آتا ہوں. علی بھائی, خاص طور پہ لبرلز کی طرف سے ہم نے کویسچنز بڑے, آپ کا ماشاءاللہ لبرلز کے ساتھ کافی ڈسکشن رہتی ہے اور آپ ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ لبرلز کی طرف سے ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ آ رہا ہے اسپیشلی اس ڈرامے کے بارے میں, کیونکہ ان کو تو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ یہ اسلامک ہے نان اسلامک ہے, یہ دس ناٹ دیئر کنسرن. وہ دیئر کنسرن ہے اسپیسیفکلی نیشنلزم از بیسکلی اس کا کنسرن ہے کہ جی یہ جو آپ چیزیں دکھا رہے ہیں, آپ ٹرکش کلچر دکھا رہے ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اور ہمارا اپنا ایک پوری انڈسٹری ہے, ڈرامہ کی انڈسٹری ہے, جہاں پہ پوری ایک ہماری اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو ہم دکھا رہے ہیں, پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمارے اپنے ڈراماز ہیں, ہمارے اپنے اینکرز ہیں, ہمارے اپنے ایکٹرز ہیں, ہمارے اپنے جو آئیڈلز ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے کیا خیال میں, واٹ ڈو یو تھنک, کیا ایک تو ظاہر ہے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس پہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ اس پہ کمنٹ کریں انشاءاللہ. ایک تو آپ یہ کمنٹ کیجئے کہ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی ڈراماز اور اس ڈرامے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے خیال میں ہم اس کو صرف ٹرکش کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے, ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ان کا کلیم کس حد تک ویلڈ ہے؟ اور اگین سیکنڈلی, کیا واقعی معیار کے اعتبار سے, سبق کے اعتبار سے, کیا واقعی یہ چیز زیادہ بینیفٹ ہے پاکستانی ڈرامے والی یا ٹرکش ڈرامے کی آپ کے خیال میں؟ آئی مین پرسنل اوپینین اوبیسلی اگین. سب سے پہلے تو آڈینس کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ شیخ نے بڑا ہی آسان انداز سے جو اعتراضات ہیں ان کو سامنے لے کر آئے ہیں, اور یہی دو باتیں, ایک ابن عربی والی اور جو باقی سینز وغیرہ کچھ ایسے ہیں ظاہر ہے جنہیں ہم اسلامی روح سے دیکھیں, اسلامی لینس سے دیکھیں تو وہ کوئی بھی عالم دین اس کو کہہ نہیں سکتا کہ حلال ہے. تیسرا جو فکری اعتبار سے بھی انہوں نے بات کی, بڑی زبردست بات کی ہے. لبرلز کی طرف سے جو مختلف اعتراضات ہیں وہ ایک اور بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ آج کل یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں کرسچنز کو ڈیگریڈ کیا گیا. اچھا, اس میں جو ہے نا وہ آپ نے کرسچنز کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف نفرت پھیلانے کا اس میں بڑا ایک پہلو ہے. یعنی وہ مار رہے ہیں کرسچنز کو, اور وہ بامسی ایک کریکٹر ہے, اس کے کچھ ڈائلاگز ہیں کہ میں جا کر ان کی گردنیں اڑا دوں گا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان کی گردنیں اڑانے میں, یہ وہ اس طرح کی باتیں ہیں. پہلا جو آپ نے بات پوچھی کہ لبرل طبقہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرکش کلچر ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, اور شیخ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں, کہ یہ لبرلز کا ایک نیریٹو ہے کہ امت کا جو کنسیپٹ ہے یہ ویسے ہی ختم کرو. امت کے کنسیپٹ سے ویسے ہی انہیں چھیڑ ہے, کیونکہ وہ ان کی نیشنلسٹ تھنکنگ ہے. وہ پہلی جب جیسے حسن نثار صاحب ہیں, وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری جو تم اچیومنٹس جن پہ تم جمپیں مارتے ہو, جو تاریخ تم بیان کرتے ہو اسلامی تاریخ, یہ تو عربیوں کی تاریخ ہے یا یہ ترکوں کی تاریخ ہے, تم لوگوں نے کیا کیا. تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک تہذیب, ایک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئیڈیولوجیکل بیسس پہ, چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے آئیڈیالوجی کے مطابق, اور وہی ایلیمنٹس اسلام ہر بندے میں جو ہے وہ بھرتا ہے, جو ایلیمنٹس ان میں بھرے. یعنی ہماری تہذیب کچھ ایسے پلرز پہ بنی ہوئی ہے کہ ان پلرز کو ہم بھی فالو کریں گے تو ہم بھی اسی طرف ترقی کی طرف جائیں گے. اینی وے پوائنٹ یہ کہ امت کا کنسیپٹ اس سے ان کو بہت چھیڑ ہے. تو اس لیے اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹرکش کلچر ہے یا یہ پاکستانی کلچر ہے یا یہ عربی کلچر ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس ڈرامے میں پہلی تو بات ہے کہ کلچر کیا انہوں نے دکھایا, انہوں نے قبائلی کلچر دکھایا جو پاکستان میں بھی تھا اور ہے بھی. ابھی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو فیملی سٹرکچر وہی ہے,
بات بڑے کی مانی جاتی ہے، اس میں یہی دکھایا کہ ادب بڑے کا کرو، سب سے زیادہ ادب بڑے کا کرو. پھر اس میں یہ دکھایا کہ بڑوں کی بات ماننے میں ہی برکت ہے. اسی طرح پھر انہوں نے دکھایا ہے کہ جب تک ہم لوگ قبائلی سٹرکچر میں رہے، یعنی مل جل کے رہے، یونٹی کے ساتھ رہے، خاندانی وہ اقدار اور وہ ویلیوز قائم رہیں، تب تک مسلمان ٹھیک رہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا فیملی سٹرکچر ٹوٹنا شروع ہوا ہے، ہم بہت سی خرافات میں پڑ گئے، بہت سے فتنوں میں پڑ گئے. تو یہ تو ایک جنرل چیز وہ دکھا رہے ہیں. اس میں ایگزیکٹلی ٹرکش کلچر کیا ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے. بہرحال ڈریسز وغیرہ تو جو انہوں نے پہنے ہیں وہ تو وہ پہنیں گے. اب وہ ٹرکس یہ بھی نہ کریں تو پھر کیا کریں. تو یہ ان کا جو اعتراض ہے یہ ایک اسٹرا مین ہے، اور اس سے وہ امت کا کنسیپٹ توڑنا چاہتے ہیں میرے نزدیک، کہ تم پاکستانی ہو، وہ ترک ہیں، اور وہ فلسطینی ہیں، اور وہ سعودی ہیں، اور یہ وہ ہے، اور وہ ہے. نیشنلزم کا کنسیپٹ وہ اس کو، کیونکہ سیکولرزم کا تقاضا ہے کہ نیشنلسٹ ہونا چاہیے. ایک تو وہ اس تاکہ ان کا نیریٹو خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے اب انسیکیورٹی کی وجہ سے اس کو بریک وہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ اپنے ہیروز سے انسپائر نہ ہو جائیں. کل کو صلاح الدین ایوبی پہ ڈرامہ بنے گا، پھر وہ یہ کہیں گے کہ وہ تو صلاح الدین ایوبی تو عرب تھے، تو آپ جو ہے وہ عربک کلچر کو پروموٹ کریں. آپ دوسری بات پاکستانی ڈرامے، تو پاکستانی ڈراموں میں کون سا پاکستانی کلچر ہے؟ وہ 1% ایلیٹ کلاس ڈراموں میں دکھا رہے ہیں جن کا عوام الناس سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مطلب جن مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کن کے مسائل ہیں. آپ گھر دیکھ لیں، ڈراموں میں ایلیٹ کلاس کے گھر دکھائے جاتے ہیں میجورٹی ڈراموں میں. پھر وہ جس طرح کی ڈریسنگ دکھا رہے ہیں وہ تو ہمارا کلچر ہے ہی نہیں، جو سیدھی سی بات ہے. ابھی بھی آپ کراچی میں چلے جائیں، کسی بھی ایسے علاقے میں چلے جائیں جو ذرا پرانی ایک تاریخ رکھتا ہے، ثقافت رکھتا ہے، وہاں پہ وہ ڈریسنگ نہیں ہے خواتین کی، نہ ہی مردوں کی وہ ڈریسنگ ہے جو اس میں دکھائی جا رہی ہے. تو یہ تو پھر ہم آرگیو کر سکتے ہیں کہ آپ بھی پاکستانی کلچر کی صحیح ترجمانی، انڈین کلچر بہت زیادہ، آپ انڈین کلچر کی بلکہ ترجمانی زیادہ کر رہے ہیں، اور یہ جو آج کل کا یو کلچر آیا ہوا ہے اس کی ترجمانی آپ زیادہ کر رہے ہیں. میڈیا دیکھیں میرے نزدیک جو ان ہوتا ہے نا اس پہ بات کرتا ہے. وہ یہ کلچر میرا نہیں خیال ذہن میں رکھتے ہوں کہ ڈرامہ بناتے ہوئے جو چیز جو ایشو ہاٹ ہے اس پہ وہ ڈرامہ بناتے ہیں. تو یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی پاکستانی کلچر ریپرزینٹ نہیں کر رہے، اور آپ کا یہ جو نیریٹو ہے کہ نیشنلزم دکھائی جا رہی ہے، تو آپ اس نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ وہ کتنا اچھا جنرل رولز دکھا رہے ہیں کہ فیملی میں رہنا کیسے چاہیے. تو آئی ڈونٹ سی کہ نیشنلزم اس سے کہاں سے پروموٹ ہو رہی ہے. اور اوٹومن امپائر ٹھیک ہے، ترکیوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو ریور بھی کریں، اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، اور دکھائیں کہ ترکیوں کا بہت رول ہے تاریخ میں. اور وی شوڈ بی ایکچولی تھینکفل. مجھے تو یہ کہنے میں کوئی وہ شرم نہیں ہے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہیں نہ کہیں اسلامک امپائر کو دوبارہ سے اسٹرینتھ دینے میں کوئی ان کی جد و جہد ہے، تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے انسیکیور تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے میری. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. آپ نے شروع میں بات کی اس حوالے سے کہ ہسٹوریکلی یہ جو ڈرامہ ہے اٹس ناٹ ویلڈ، اٹس انویلڈ. اور ظاہر ہے اس پہ کچھ کتابیں بھی عربی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اس پہ کتاب بھی آئی تھی کہ کیا واقعی یہ پرسنالٹی اٹ سیلف کوئی ریئل بھی ہے کہ نہیں، اس میں بھی کوشچن لوگ کر رہے ہیں. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے اس پہ سلطنت عثمانیہ پر ایک وقت میں لکھا بھی تھا، اور اس پہ لوگوں کے جو کوشچنس تھے، یہ لوگوں کے جو اعتراضات عام طور پہ آٹومن امپائر پر ہوتے ہیں، اور ان کی جو ایک لیوش لیونگ، لیوش اسٹائل جس کے اندر علیاذ باللہ اس میں شرابیں بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے، ہسٹری جو لکھی جاتی ہے ان ڈراموں کے سیریز میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آئی مین وٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو؟ کیا اس کے لیے ادھر کوئی ہسٹوریکل یعنی ڈرامے کا ہسٹوریکلی ایکوریٹ ہونا ضروری ہے، یا اس کے کچھ اور مقاصد ہیں؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ ادب پہ بھی کافی آپ کا کمنٹ نظر رہی ہے، اور مختلف ناولز آپ پڑھتے رہے ہیں، اس پہ آپ نے کمنٹس بھی، کئی پوسٹ بھی آپ کی ماشاءاللہ معروف ہیں. یہ اگر آپ ایک آرٹ کے طور پہ دیکھیں، ناٹ جسٹ، اور کہ یہ کہ اس میں اب وہ کہتے ہیں جی ہسٹوریکلی انویلڈ چیز ہے، تو میرا سوال یہ کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کے ڈراموں کا؟ کیا اس کا مقصد بیسکلی لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنا ہے؟ کیا تاریخ نقل کرنا ہے؟ ہسٹوریکلی کوئی چیزوں کو اپروو کرنا ہے؟ کیا چیز ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ ہسٹری کو تو اس طرح سے فلما بھی نہیں نہ سکتے. مطلب وہ کوئی کتاب تھوڑی ہے کہ جس کو آپ نے نیوز کاسٹر کی طرح پڑھنا ہے یا پڑھ کے لوگوں کو سنانا ہے. تو جب ناول بھی لکھا جاتا ہے، ایون کہ نسیم حجازی کے ناول آپ دیکھ لیں، تو اس میں بھی جس طرح سے انہوں نے ناول نگاری کی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی لو افیئر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک چارم پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور ان کی ایک ٹارگٹ آڈینس بھی بدل جاتی ہے. ظاہری بات ہے وہ کوئی مذہبی کتاب تو نہیں ہے نا، تو وہ ایک ناول ہے. تو ظاہر، اور اسی طرح سے یہ ایک ڈرامہ ہے
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں بہت زیادہ ہسٹری ڈھونڈنا تو یہ بھی بے وقوفی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری اتنی زیادہ محفوظ ہے بھی نہیں. مطلب ڈرامے کے اندر جو کچھ دکھایا گیا ہے، اور یہ بات صحیح ہے مطلب یہ اسٹیٹمنٹ کہ اس کے 5% جو ہے وہ کوئی تاریخی حقائق ہوں گے. اچھا وہ جو تاریخی حقائق یا اتنی کوئی نون ہسٹری ہے اس میں، ان نون ہسٹری میں بھی کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں اختلاف ملتا ہے. جیسے ایک میں ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا کہ سلطان علاؤالدین نے آ کے جو ہے وہ ارطغرل کی مدد کی صلیبیوں کے خلاف. حالانکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ارطغرل نے مدد کی تھی سلطان علاؤالدین کی. اچھا. اور اسی کے عوض ان کو جاگیر ملی تھی، اور وہی جاگیر ایکسپینڈ کرتے کرتے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنی. اچھا ٹھیک. تو بہرحال اس میں ہسٹری ڈھونڈنا جو ہے یہ مناسب. اصل چیز دیکھیں نا، ڈرامے کا مقصد ہے انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا مستقل، اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ ایک انسان کی ضرورت ہے. میرے نفس کو راحت چاہیے، سیدھی سی بات ہے. میرے نفس میں جو ہے میرا نفس راحت میں ہوگا، مطمئن ہوگا، تو وہ اللہ کی عبادت بھی اچھے سے کر پائے گا. تو اب اسلامی انٹرٹینمنٹ کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. بہرحال علماء کی طرف جائیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جی بس انٹرٹینمنٹ آپ کی یہی ہے کہ آپ اچھا کھا پی لیں، پھر کیا کریں، پھر اچھا کھا پی لیں، پھر کیا کریں، پھر اچھا کھا پی لیں. مطلب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں ہے نا. قرآن مجید کی تلاوت کریں اگر آپ کو. تو یہ اس طرح سے نہیں. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری جو ہے لوگوں کو کی ضروریات کو، ان کی جو نیڈز ہیں اس حوالے سے ان کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. اور ہمیں اس کے باقاعدہ پرنسپلس، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو لے لیں ایز اٹ از، لیکن ہمیں اس کے پرنسپل وضع کرنے پڑیں گے، اس کے SOPs طے کرنا پڑیں گے. آپ کو اپنی ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری اور اسی طرح سے گیم انڈسٹری، یہ سب چیزوں کو آپ کو کرنا پڑے گا. بھلے آپ مطلب ٹھیک ہے ایک اعلیٰ درجہ ہے، قرآن نے بھی کہا نا والسابقون الاولون، وہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے، وہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ کل نہیں کرتے. لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی تو ہے نا جو اوسط درجے میں جنت میں جائے گا. ساری تو مطلب جنت الفردوس میں تھوڑے جانے والے ہوں گے. ان کو تو ظاہری بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کوئی نفس لوامہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ہے نا کہ جو لٹکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کے 3 لیول بیان کیے ہیں نا سورہ جو ہے وہ فاطر کے اندر. تو اس میں اب ان لوگوں کے لیے جو کہ گرے پڑے لوگ ہیں، مطلب جنہوں نے ڈرامہ دیکھنا ہی ہے، جنہوں نے فلم بینی کرنی ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کچھ بنا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مذہبی طبقہ جو ہے وہ مدرسوں میں پڑھ رہا ہے، جو مسجد میں جا رہا ہے، جو تہجد گزار ہے، اسے کہیں کہ جی تہجد سے ہٹ کے تم ڈرامہ دیکھنا شروع کر دو. یہ کوئی بہت تو ظاہری بات ہے اس نے تو اس طرف آنا بھی نہیں ہے نا. تو اس وقت اس ڈسکشن سے بھی ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ جو ڈرامہ نہیں دیکھ رہا تو وہ ڈرامہ دیکھنا شروع کر دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی دیکھ رہا ہے اس کو آپ کیوں منع کر رہے ہیں. مطلب وہ جو گند دیکھ رہا ہے اس گند میں سے یہ بہت بہتر ہے. اگر آپ اس کو گند بھی کہیں تو یہ بہترین گند ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اس کو نہیں روکنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جو نہیں دیکھ رہا بہرحال وہ ٹھیک ہے. میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. ابن عربی کی چونکہ بات ہوئی تھی تو میں چونکہ 300+ ایپیسوڈز دیکھی ہیں، تو ابن عربی کا جو کریکٹر اس میں دکھایا گیا، میں نے جتنا ابن عربی کو پھر اسلام کے پہ جا کے شیخ میں نے سرچ بھی کیا ابن عربی کو، تو وہاں تو مجھے اس حد تک سخت ویوز ملے کہ وہ مطلب علماء نے انہیں مسلمان بھی شاید ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ بہتر آپ بتائیں گے. لیکن اس میں جتنا انہیں دکھایا ہے نا، اس میں اس لیول کا کفر شاید نہیں دکھایا جو علماء ریئل میں بیان کرتے ہیں، جو ریئل میں اس کریکٹر میں تھا. ابن عربی ریئل میں جو بھی ان کے نظریات ہیں، اس میں تو اسے ایک بہت ہی خدا خوفی والا انسان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بار بار مینشن کر رہا ہے، ان کی سیرت بار بار مینشن کر رہا ہے، ارطغرل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے سیرت سے. جب بھی ارطغرل ان کے پاس مدد لینے گیا، یعنی کوئی کاؤنسلنگ لینے گیا، مدد نہیں میں کہوں گا کاؤنسلنگ لینے گیا، تو وہ اسے سیرت سے اگزامپل دے رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ہاں یہ اس میں دکھایا ہے کہ وہ اچانک ہی کہیں سے آ جاتے ہیں ابن عربی، یعنی اڑ کے آ جاتے ہیں، یا ارطغرل یاد کرتا ہے تو فوراً سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی دکھایا ہے کہ انہیں غیب کی خبریں بھی پہنچ رہی. یہ اسپیکٹ بالکل میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور یوتھ کو ایڈوائس بھی کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ابن عربی کا یہ جو اسپیکٹ دکھایا ہے کہ غیب کی خبریں انہیں پہنچ رہی ہیں. اور پھر ایک اسٹریٹ سین میں دکھایا ہے کہ وہ بیگر وہاں پر ہیں، ایلپو کی اسٹریٹ سین ہے، وہاں پر وہ المدد یا عبد القادر جیلانی یہ نعرہ لگا رہا ہے. لیکن ابن عربی نے ایز سچ ڈائریکٹ، مجھے کوئی سین یاد نہیں آ رہا ہے کہ ڈائریکٹ عبد القادر سے مدد مانگی ہو. اس سیریز کی بات کر رہا ہوں. باقی اس میں وہ ذکر کا ایک وہ انداز انہوں نے دکھایا جو ٹرکش کا ایک ہے شیخ، جو وہ مطلب
جھوم کر جو بھی کرتے ہیں کے ساتھ وہ جو میوزک کے ساتھ. یس, وہ اب شیخ والی بات ہے کہ وہ ان کا اب تصوف کے بارے میں ایک پورا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو تو انہوں نے دکھانا ہی ہے اس میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابن عربی کو اس لیول پہ کفر دکھایا ہے جس لیول پہ علماء بیان کرتے ہیں اس ٹی وی سیریز میں, لیکن جو چیزیں غلط ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں. اس میں علی بھائی ایک کویسچن یہ عام طور پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہیروئزم جو ہے نا بہت زیادہ دکھایا گیا ہے, اینڈ دے سے کہ کہا جا رہا ہے, یعنی اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بیسکلی یہ ڈرامہ اٹ سیلف جو ہے نا آپ کو جس طرح ہیروز کی کہانی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایک بادشاہت یا پھر کنگ اور یہ وہ والی چیزیں جو ان ریئلسٹک ہیں, جو آج کل کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہیں, اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ الجھا رہے ہیں. انسٹیڈ آف آپ کو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ وہ کوئی سائنٹیفک انوینشن کریں یا پھر وہ اس پہ آگے بڑھیں, ایجوکیشن میں آگے ہیں, تو وہ ان چیزوں کے اندر آپ نے ان کو لگا دی ہے کہ وہ کہانی کے جی وہ ایک سورڈز نکالتے ہیں اور وہاں پہ ایک ہیرو آ رہا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے. سو اٹس سم تھنگ دیٹ از ناٹ پریکٹیکل ٹو آور ٹائمس. اب یہ جو یعنی کیونکہ ظاہر یوتھ سارے اسی انہیں چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں اگین, تو میرا سوال یہ ہے کہ کس حد تک یعنی کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ بھی ہے, بینیفٹ, یا پھر صرف یہ انٹرٹینمنٹ تک آپ کے خیال میں کوئی بینیفٹ دے سکتا ہے؟ نہیں, میں جس نظر سے دیکھتا ہوں, اور یوتھ بھی جتنوں کے میں نے کمنٹ سنے ہیں ان میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جسٹس کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. وہ تو جو تلواریں وغیرہ گھوڑے وہ تو آبویسلی اس دور میں اب تھا ہی ہے, تو وہ انہوں نے وہی سین اسکیچ کرنا تھا. تو لیکن جب میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں نا کہ ارطغرل ایک ایپیسوڈ, یہ اس کا جواب ایک ایپیسوڈ میں ہے, سیزن 2 کی ایک ایپیسوڈ ہے. ارطغرل ایک نا شیخ سے ملتا ہے, ابن عربی ٹائپ ایک شیخ ہوتا ہے, ان سے ملتا ہے. وہ شیخ تجارت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بزنس کے. ٹھیک ہے. تو ارطغرل ان سے جب جہاد کی بہت باتیں کرتا ہے نا, یا تلوار کی بہت باتیں کرتا ہے, تو وہ باقاعدہ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کو کریکشن کرتے ہیں کہ بیٹے دین میں تجارت بھی ہے, دین میں باقی اسپیکٹس بھی ہیں. تو مسلمانوں کو اگر تم نے ایکسیل کرانا ہے تو سویلائزیشن اگر قائم کرنی ہے تو تجارت کے تھرو بھی کرنی ہے, اور باقی ٹیکنالوجی کے تھرو بھی کرنی ہے. تو ارطغرل جو ہے نا ان کی بات بڑے غور سے سنتا ہے. میں پورا سین آپ کو بتا رہا ہوں, سیزن 2 کی ایک ایپیسوڈ کا سین, اور ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور یہ ڈائلاگ کہتا ہے کہ ابن عربی نے مجھے کسی اور طرح کا علم دیا ہے, لیکن آپ سے آج میں نے کچھ اور چیزیں پک کی ہیں. تو یہ آپ کے اس اعتراض کا کمپلیمنٹ, یہ آپ کے اس اعتراض کا جواب ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے انسپائر. اب ارطغرل جب مارکیٹ میں وہ گورنر کی حیثیت ایک رکھتا ہے, تو وہاں پر وہ دیکھیں نا اپنے آپ کو نہیں مختص کرتا اس رول کے لیے. مارکیٹنگ مینیجر جو مارکیٹ کا مینیجر ہے, وہ ایک کرسچن کو وہاں پر بٹھاتا ہے, اور وہ کرسچن اتنا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو کرسچن ہوں, آپ مجھے کیوں یہ رول دے رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو رول. تو ارطغرل مسکراتا ہے اور اسے کہتا ہے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ایڈمنسٹریٹو رول آپ کو, اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ آنیسٹ ہیں, تو میں قدر کرتا ہوں. دین آپ کا, مذہب آپ کا جو بھی ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وہ یہ بھی ٹیچ ہمیں کر رہا ہے کہ جب تم خود کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہو تو تم ایکسپرٹ کو بٹھا دو اس پوزیشن پہ لا کے. تو یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو ایک آدھا سین پک کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے وہ کہتے ہیں اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہالی ووڈ ہمیں دکھا رہا ہے وہ جو میجیکل ورلڈ کے اندر, اور یہ جو نان ریئلسٹک, وہ لارڈ آف دا رنگز جو ہے اس میں پھر کیا ہے, وہ کتنی ریئلسٹک ہے, تلواریں وہ جو دکھا رہے ہیں, لیکن پک کرنے والوں نے وہاں سے میجک, اور اس کے اندر جسے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے جتنے بھی ہیرو کا بچوں کے کارٹونز تھے ان کو انہوں نے ہیروز بنا دیا. بالکل, سپر مین ہو گیا, تو وہ کتنا پریکٹیکل ہے. ایسے ڈاکٹر صاحب ایک بہت ویلڈ ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے, اور یہ خاص طور پہ سوال تب بھی اٹھایا گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مووی بنی تھی, دی میسج کے نام سے, اور یہ کیا تھا کہ, اور خاص طور پہ پھر اگین میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ اسلامک فگرز جو ہیں, جو واقعی ہمارے نزدیک قابل اعتماد فگرز ہیں, ان کو اس طریقے سے پورٹری کرنا, کیونکہ جو ایکٹرز بیسکلی اس کو پرفارم کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت, یعنی الیاذ باللہ, اگر ایون یہی جو ارطغرل اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ خواتین, ان کی اگر آپ پکچرز سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کے اپنے پروفائلز میں, تو دیر لٹرلی کہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دیر ایکچولی ایون مسلمز ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ نہیں کہہ سکتے. اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے صحیح کہ ایک بندہ انسپائر ہوتا ہے ان ایکٹرس کو, بعد میں پھر اپنا رول ماڈل بناتا ہے اور ان کو فالو کرتے ہیں, خاص طور پہ ینگسٹرز, ایون بڑے لوگ بھی فالو کرتے ہیں. اب یہ ایک ویلڈ سوال یعنی کنسرن آیا پیش کہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے اور ہم چلیں ان کو مان بھی لیتے ہیں, تو کیا ہماری جو یوتھ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں گے؟ اس کو آپ کس حد تک, یعنی آپ کو اس کنسرن کو کس طرح آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں نا, بہرحال یہ ایک ایشو تو ہے
مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جیسے BBC نے ایک پوری رپورٹ لگائی کہ جی ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں جب اس کی پہلی ایپیسوڈ آئی ہے عمران خان صاحب کے، تو لوگوں نے کیا کیا نیچے کمنٹس دیے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ سلطان حلیمہ کو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے برائے مہربانی صحیح طرح سے آپ پہنیں، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ اسلامی لباس پہنا کریں. اب اس کا مذاق بھی بن رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. اس سے لگ رہا ہے کہ لوگ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ جو اسپیکٹ اس کا پیش کر رہے ہیں نا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ لوگ ان کو جس طرح سے ڈرامے میں ہے ویسے ہی ان کو لے رہے ہیں. حالانکہ ایسے ان کو نہیں لینا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عام اداکار ہیں بس، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈرامے میں جس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو اس کا ایک ایفیکٹ تو ہوتا ہے. تو ڈرامے کا اثر تو ہے بہرحال. دیکھیں اسی لیے تو میڈیا وار کہا جاتا ہے نا، تو وہ اثر ہی تو ڈالا گیا. تو ارطغرل کے اندر جو سب سے پازیٹیو چیز ہے نا، پازیٹیو چیز مطلب ایک تو علی بھائی نے بات کی کریکٹرز کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہانی کے جو کردار ہیں وہ بہت جاندار ہیں، اس سے آپ کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں قوم کی، ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ڈرامہ نگار ہے اس کا یہ ایک پازیٹیو اس کا ایک پہلو ہے کہ اس نے ڈرامے کو اس طرح سے کیا ہے کہ نیشن کی کریکٹر بلڈنگ اس نے کرنی ہے. لیکن تاریخ کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ واقعات نہیں بتا رہے، آپ تاریخ کو ذریعہ بنا رہے ہیں کہ قوم کی آپ نے ایک نیشنل جو سائیکالوجی ہے، آپ نے وہ قوم کی ایک قومی نفسیات بنانی ہے. تو اس ڈرامے میں نظر آتا ہے کہ جو اس کا رائٹر ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور یہی کام ہالی ووڈ والے کرتے ہیں اپنے فلموں کے ذریعے سے. مطلب ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا لوگوں کی مطلب ایتھکس یا ویلیوز جو ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ویلیوز لوگوں کی اقدار بنا رہے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو کریکٹر تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ڈرامے کے لیے کریکٹرز کہاں سے لے کے آئیں گے، اسی قسم کے لوگ لے کے آئیں گے. تو اس میں ایک حدیث مطلب اللہ کے رسول کی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق و فاجر سے اس دین کی مدد لیتے ہیں. اب اس ڈرامے میں آپ دیکھیں، جیسے کسی نے میرے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا ہوا تھا اور یقین مانے میں تو اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا. جہاد کا نعرہ جس طرح سے، اور ارطغرل کا ترانے کے نام سے وہ کلپ تھا، جہاد کا نعرہ بڑی شد و مت کے ساتھ، اور بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے. اب یہ باتیں آپ ممبر سے کہنا آپ کے لیے مشکل ہے، اور ایک ڈرامے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یعنی انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا، کہ سب سے اہم بات جو مجھے اس ڈرامے میں لگی کہ امت کا کانسیپٹ یہ بہت اہم ہے کہ امت کے مسائل کیا ہیں اس وقت، امت کو آپ نے کیسے اٹھانا ہے، اور جو غیر امت ہے الکفر ملت واحدہ، اس کے مقابلے میں امت کو متحد کرنا. تو یہ ایک بڑی بات ہے، جہاد کا نعرہ لگانا ڈرامے کے اندر، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. مطلب یہی اس کا ایک آپ ایکسپیکٹ لے لینا تو آپ کہیں کہ جی اس میں بڑا کام موجود ہے، بڑا کام. ڈاکٹر صاحب اس میں اوور آل جو میں آپ کی پوری ڈسکشن سے انشاءاللہ، اور میرے خیال ہے اسی کے ساتھ ہم کنکلوڈ بھی کرتے ہیں کہ اس میں پرابلمز ہیں، اور پرابلمز کو ہم اگنور نہیں کر رہے. جس طرح علی بھائی نے بتایا کہ اس کے اندر کچھ شرکیہ باتیں بھی ہیں. اس میں ایک ایسے کیریکٹر ابن عربی کا جس کی وجہ سے ایک کیریکٹر دکھایا گیا ہے بڑا پازیٹیو وے میں، کہ بڑا انفلوئنس اچھے انداز سے کر رہا ہے. اور ایک اور سیزن 3 میں بھی جو کرسچن عورتیں دکھائی گئی نا، ان کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر معیاری کلوتھس ان کے دکھائے گئے کرسچن اور خواتین، وہ بھی پرابلم ہے، وہ بھی پرابلم. یعنی اس میں ڈریسنگ کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے عقائد اور نظریات تصوف کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا اور اس پر انشاءاللہ بات کنکلوڈ کریں گے. ایک ٹرکش کلچر اوور آل ہم جو بات کرتے ہیں، ٹرکی جو ہے وہ ایک بہت ایک گزرا ہے ایک ٹائم پیریڈ، اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ قسم کا آیا، جس پہ وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے تھرو بھی گزرا، اور نظریات اور عقائد کے اندر تصوف بہت زیادہ ان میں پایا جاتا ہے. ہم کس حد تک یہ بات درست ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، جس طرح علی بھائی نے تو پریکٹیکلی اس کو بتا دیا کہ جو چیزیں ہیں وہ ایک یونیورسل ویلیوز انہوں نے ڈسکس کی ہیں، they were not like that. کیا ہم واقعی ٹرکش کلچر کو اسلامک کلچر کہہ کے پروموٹ کر سکتے ہیں، یا ہم آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں کہ یہ ایک ٹھیک ہے، اچھا اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اور جس طریقے سے امالگمیشن ہے، اور وہی بات ہے کہ ہمارے جو اگر نیشنل ہیروز اگر ہمیں کوئی بندہ یہاں پہ بنانا چاہے، اور ایسے لوگ ہمیں ان کو ان کے کمپیریزن میں لے کے آنا چاہیے کہ نہیں لے کے آنا چاہیے اس اعتبار سے؟ لیکن اب بات یہ اصل مسئلہ جو ہے نا، جو لبرل طبقے کو بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جو ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ مرچیں جو ہے وہ میرا سلطان سے نہیں لگی تھیں، وہ آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس سے نہیں لگی تھیں، یہ ڈرامہ کے آگے سے مرچیں لگنا شروع ہو گئیں. اس میں اصل مسئلہ کلچر سے بھی زیادہ جو ہے، کیونکہ کلچر میں بھی مطلب کوئی بہت زیادہ نہیں ہے مطلب ان کے ہاں
تھوڑا سا آزادی تو ہے ترکوں کے ہاں، دیکھیں وہ ہم سے بہت زیادہ جو ہے وہ آزاد خیال ہے، یورپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور بھی جو ان کی ایک تاریخ. اصل چیز جو ہے نا وہ فکر ہے، وہ تھاٹ ہے، وہ سوچ ہے جو اس پورے ڈرامے میں آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ سوچ جو ہے نا کہ ایک امت ہے، اور یہ جو جہاد کا نعرہ ہے، بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے، خلافت کا قیام، یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ اصل میں پرابلم ہے. ان کا اصل پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہے، ڈریسنگ وغیرہ بھی یہ ثانوی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے وہ دیکھیں، وہ تو لبرلز نے جو ہے وہ انہی کے حلیمہ سلطان کے اور دوسرے ان کے فوٹوز وغیرہ لگائے ایسے انسٹاگرام پہ عام کیے کہ یہ تمہارے ہیروز ہیں، ان کے تو یہ مسائل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں مطلب ویسے بھی زیادہ وہ ایڈریس نہیں کرنا چاہیے. اصل چیز جو پازیٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو سوچ پیش کی گئی ہے نا، مطلب ہمارے ہاں اب مسلمانوں میں یہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے لوکل جو بھی آپ کا ہے ایک، اس سے بڑھ کے سوچنا، یہ اب چیز مفقود ہو گئی ہے. تو وہاں ملت کے لیول پہ سوچنا، ملی مسائل کو سوچنا، اس کے حوالے سے کوئی ڈرامہ بنا دینا، اور اس میں اسلام کی وہ اصطلاحات کے مسلمانوں نے کیسے عروج حاصل کیا تھا، باقی یہ باتیں کرنا کہ جی وہ تلواریں دکھائی گئیں، جیسے انہوں نے بھی بات کی ہے ٹیکنالوجی بھی ہم ترقی نہیں کریں گے، تو انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس طرف ارطغرل کا کریکٹر اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف ہم نے جانا ہے. تو یہ بات اہم ہے مطلب. لیکن یہ ہے کہ اس دور میں جب آپ یہ چیز دکھائیں گے تو اسی طرح سے دکھائیں گے نا کہ مسلمان جو ہے وہ علم دشمن نہیں ہے. جی وہ علم دوست لوگ ہیں، علم کو حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس طرح سے بھی تنقید کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ لڑتی رہی، اسی طرح روس کے ساتھ لڑتی رہی. روس جو ہے نا وہ اس نے بہت زور لگایا، لیکن سلطنت عثمانیہ سے اس نے بہت مار کھائی. کس وجہ سے؟ کہ ان کی بحریہ جو ہے اور ان کا توپ خانہ بہت مضبوط تھا. بعد میں آ کے جو ہے روس نے کیا کیا، یہ 17ویں صدی عیسوی میں جو روس کا جو زار تھا اس نے یورپ کے مطالعاتی دورے کیے. رشین جو ہے وہ اکیڈمی آف سائنسز بنائی، پوری دنیا سے سائنسدان اس نے اکٹھے کیے، اور روس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوا. پھر ایک وقت ایسے آیا کہ ان کو عثمانیوں کو اپنا استنبول بچانے کے لیے کبھی فرانس سے اور کبھی برطانیہ سے مدد مانگنی پڑی رشیا کے خلاف. یہ بات درست ہے، مطلب اس انداز سے آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرامے میں تو انہوں نے اس طرح سے یہ دکھایا ہے کہ جی وہ کوئی علم دشمن نہیں ہے. لیکن آج بھی جب آپ کوئی ہسٹوریکل کوئی ڈرامہ ہے اس کو آپ اس طرح سے دکھائیں گے، تو اس زمانے میں چونکہ تیر اور یہی مطلب تلواریں وغیرہ ہوتی تھی تو آپ وہی چیزیں دکھائیں گے. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی مسلمان آج بھی اپنی لڑائی پر فخر کر رہے ہیں، مطلب اس ڈرامے میں بھی آپ دیکھیں کہ ارطغرل بیسکلی ایک کمانڈر ہے اور ایک لیڈ کر رہا ہے ایک بیٹل کو، اور وہ ایک یعنی لڑاکے دکھائے گئے ہیں اس پہ. یہ بھی مطلب اسی کانٹیکسٹ میں وہ جو اس پہ دیکھیں، یہ تو مطلب آپ کا امریکہ بھی یہی کام کر رہا ہے. افغانستان میں جو انہوں نے کام کیا، اب ریمبو 3 کی جو پوری مووی ہے، وہ ریمبو صاحب جو افغانستان میں آ کے لڑتے ہیں، مطلب کچھ ایپیسوڈ کسی نے مجھ سے شیئر کیے سوشل میڈیا پہ. تو یہ ہر قوم کرتی ہے، ہر قوم یہ کرتی ہے. اور دوسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری تقدیر ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی ابتدا اور انتہا کو بیان کیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی تقدیر ہے. یعنی جنگ سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. فرائڈ کی پہلی سائیکالوجی کیا تھی؟ اس کی پہلی سائیکالوجی سیکس کے حوالے سے تھی. وہ یہ کہتا تھا کہ سب سے جو ہے وہ اہم چیز جس کی وجہ سے پوری دنیا میں حرکت ہے وہ اس کی سیکشول ڈرائیو ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آخر میں جب اس نے وہ جنگ دیکھی، جنگ عظیمہ بل ورلڈ وار 1 جب اس نے دیکھی، تو اس کے بعد اس کا پورا جو ہے وہ تھیسس چینج ہو چکا تھا. اور اس نے کہا کہ اصل جو کردار ادا کر رہی ہے تاریخ کی حرکت میں جو چیز، وہ جنگ ہے. پھر اس نے اپنا فلسفہ موت دیا تھا. فلسفہ جنس کے بعد اس کا فلسفہ موت آیا تھا. تو یہ بہت اہم بات ہے. بڑے بڑے فلاسفرز نے اس چیز کو اس طرح سے لیا ہے. انسان جنگ کو اوائڈ نہیں کر سکتا. آپ کیسے مطلب پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئی. آپ ساروں کو غیر مذہبی بنا دیں. یہ تو آپ لوگوں کا ایک وہ ہے نا، ایتھیسٹوں نے ایک ہوا بنا دیا کہ جی مذہب کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، سارے غیر مذہبی بن جائیں. پھر بھی اس کی فطرت میں لڑائی، اس نے لڑنا ہے، اس سے بچاؤ نہیں ہے. بالکل صحیح. میں ایک بات ایڈ کر دوں، یہ شیخ ماشاءاللہ بڑے مہذب الفاظ استعمال کر رہے ہیں لبرلز کے لیے، لیکن یہ جو اس طرح کا طبقہ ہے نا، انتہائی بے شرم لوگ ہیں، اور سچ بات ہے بکاؤ مال ہے.
اصل میں وہی بات ہے کہ یہ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ یہ جنرلائز اتنا کرتے ہیں, گورا کلچر سے اتنے انسپائر ہو چکے ہیں. جیسے وہ صبور اکثر بات کرتے ہیں نا, صبور آئرہ والے کی, میں وہی بات کروں. وہ کہتے ہیں کہ ڈارون کو اگر آج میں کالا بنا دوں اور اس کا نام چارلز ڈارون کی جگہ میں رکھ دوں رمیش چکروردی, تو یہ کوئی بھی لبرل اس کی وہ تھیوری کو نہیں مانے گا. اس لیے نہیں سائنٹیفک سائنس نہیں دیکھیں گے, یہ صرف گورا رنگ دیکھتے ہیں. اب ان کے نزدیک گورے جو ہیں ان کی ساری ہسٹری زبردست ہے, پاک ہے, اور مسلمانوں نے ہی جنگیں لڑی ہیں, مسلمان ہی جنگجو قوم تھی, اور اوٹومنس تو سب سے بڑے جنگجو ہیں. تو یہ ان کی بے شرمی ہے, اور ان ادبی لینگویج میں جو شیخ استعمال کر رہے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ یہ تاریخ کو پڑھ بھی نہیں رہے, کانٹیکسٹ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ جنگیں کس کانٹیکسٹ میں لڑی گئیں, وہ ڈیفینسو تھیں یا وہ کس مقصد کے لیے تھیں وغیرہ وغیرہ. دو بس سینز اور تو ہوں گا, اور پھر شیخ سے ایک میں نے بات سوال کرنا ہے دینی طبقے کے حوالے سے, تاکہ وہ بھی ہماری آڈینس کو بڑا کلیئر ہو جائے. ایک تو اس سیریز میں ایڈ کر رہا ہوں کہ پاکستانی ٹی وی سیریز میں نا ایول کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے. ایک ایول کریکٹر یا خاتون بنائی ہوتی ہے, مرد بنا ہوتا ہے, جو لوگوں کا ایکچولی ہیرو بنا ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ اس سے وہ رویہ پک کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں پک کر رہے ہوتے یہ ایول ہے, کیونکہ انہوں نے پورا اسے گلیمرائز اور مرچ مسالے لگا کے دکھایا ہوتا ہے. انڈین موویز میں بھی ایسے ہی ہے, انڈین موویز میں بھی ایسے ہے جس میں بڑا کول بنایا ہوتا ہے. بچوں کے آئیڈیل بنے ہوتے ہیں ایول کریکٹر. ہر گھر میں ایک اس عورت کو, ایول عورت کو کوئی نہ کوئی پک کر رہا ہوتا ہے, اس کی سازشوں کو, ان ساری چیزوں. جوکر مووی ہالی ووڈ کی یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. بالکل. ارطغرل میں ایول کو واقعی ایول دکھایا, اس کو ڈسکریج کیا ایول کریکٹر کو, اس کو بہت ڈیگریڈ کیا گیا, اور اس کی پھر پازیٹیو سائڈ چینج ہوتی سائڈ دکھائی گئی ہے. اچھا, جیسے ایک سیلجن ایک کریکٹر ہے جو سیزن 1 میں بہت ایول دکھایا, لیکن بعد میں اس نے ریپینٹ کیسے کیا اور اس کا ایول کتنا زیادہ ایول تھا اس کو بہت زیادہ واضح کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, گلیمرائز نہیں کیا. دوسرا ایک سین میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارطغرل کی والدہ جو اس میں دکھائی ہوئی ہیں ہائمہ خاتون, وہ جب ہجرت کرنے کے لیے ارطغرل کے ساتھ نہیں جا رہی ہوتی. ارطغرل کانسٹینٹینوپول کے بارڈر کے پاس جا رہا ہوتا ہے جہاد کے مقصد کے لیے, تو ارطغرل کے والد سلیمان شاہ اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ارطغرل کے ساتھ جانا چاہیے, باقی کیونکہ اس کا مقصد اصل مقصد ہے, باقی بیٹوں کا دنیاوی مقصد ہو سکتا ہے, اس کا اصل ہے. تو وہ صرف قرآن اٹھاتی ہے, تلوار اٹھاتی ہے, اور مسلح اٹھاتی ہے. یہ سین اتنا پاورفل ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں. وہ کوئی سامان پیک نہیں کرتی, وہ کہتی ہے کہ یہ میرا سامان ہے, تلوار, قرآن. اور اب لبرلز کو یہی تو پھر جو ہے پھر وہ تکلیف ہو رہی ہے نا کہ یہ وہ شیخ والی بات, یہ تھاٹ کیا ہے, یہ سوچ اگر بیدار ہو گئی ان میں تو ہمارے تو پروڈکٹس بکنا بند ہو جائیں گے, کنزیومرزم کولیپس کر جائے گی, کیپٹلزم کولیپس کر جائے گی, مسلمان اگر ویلیوز کی طرف لگ گیا تو ہمارا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب بس جاتے ہوئے شیخ سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ شیخ, یہ جو دینی طبقے میں نا یہ جو طنزیہ لہجہ آ گیا ہے اور کڑواہٹ آ گئی ہے, میں نے اتنے کڑوے سٹیٹس اور طنزیہ سٹیٹس دیکھے ہیں کہ وہ عوام الناس پہ نا باقاعدہ طنز کر رہے ہیں, جیسے لبرلز کر رہے ہیں نا, وہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے سو کالڈ ہیروز, ان کی تصویریں شیئر کر کے, یا ابن عربی کے ایک سین کو پکڑ کے کہ یہ ہے تمہارا ابن عربی, یا یہ ہے تمہارا ارطغرل جو شرک کرتا ہے. تو یہ کیا تربیت کی کمی ہے, کیوں اس طرح طنز کی طرف کیوں آتے ہیں, حالانکہ وہ تو دینی طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور کڑواہٹ والا لہجہ سمجھ سے باہر ہے. یعنی اصلاح نہیں ہے, یعنی اس میں اصلاحی انداز نہیں ہے, زیادہ ہے, اصلاح کم ہے. دیکھیں نا, بہرحال اصل میں ہمارے دینی طبقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک خاص مطلب جزیروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ جزیروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہیں نہیں پتہ کہ ان کے چاروں طرف برائی کا ایک سمندر ہے جس میں پوری دنیا آباد ہے ان چند لوگوں کے علاوہ, اور انہوں نے اپنے جزیروں کو جو ہے وہ دنیا سمجھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس جزیرے میں وہ اس پانی کی دلدل سے بچے ہوئے ہیں, لیکن جو ان میں سے اس سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے, پھر اسے جس کا کوئی سوشل انٹریکشن بڑھتا ہے, جو ذرا اپنے اس دائرے سے باہر نکلتا ہے, پھر اسے چیزوں کی سمجھ آتی ہے, اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے نا کافی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے, مطلب ایٹیچیوڈ اور رویہ اور چیزوں کو رسپانس کرنے میں بھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نکلے نہیں ہیں اپنے اس مسجد سے, اس مدرسے سے باہر نکلے نہیں ہیں, اور اس مدرسے کی ایک محدود سی آڈینس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیر اڑتا نہیں ہے, بس مرید اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو اڑاتے رہتے ہیں, وہ ان کو پرووک کرتے رہتے ہیں, جی آپ یہ اس پہ بیان دیں, اس پہ بیان دیں. اچھا, وہ نہیں چاہتے کہ وہ بیان دیں, بعض اوقات وہ نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن وہ مرید جو ہے وہ ان سے ایسے بیانات جو ہے وہ دلوا دیتے ہیں.
تو یہ مسائل ہیں ہمارے دینی طبقے کے، میرے خیال میں یہ سوشل انٹریکشن سے حل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آخری انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں آڈینس کو اسپیسیفکلی اس حوالے سے کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے؟ اگین وہی والی بات ہے، یا پھر آپ کیا کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میری بھائی کی طرف؟ دیکھیں نا، اس میں جو ایک اہم چیز آئی ہے، علی بھائی نے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ خیر اور شر کا ایک مارکہ ہے. اگر آپ ریلیجس پرسپیکٹو میں بات کریں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خیر اور شر کا ایک مارکہ قائم کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، خیر کی جماعتیں ہیں، شر کی جماعتیں ہیں. آپ کسی ایک سائڈ پر ہیں، یا آپ خیر کی طرف ہیں یا آپ شر کی طرف ہیں، گڈ اینڈ ایول، مطلب کوئی تیسری تو کوئی آپشن ہے نہیں. تو خیر اور شر کے اس مارکے میں میڈیا کی بھی ایک وار لگی ہوئی ہے. اس میں اگر آپ اس ڈرامے کو رکھنا چاہیں تو اگر آپ واقعتاً میں ان بائسڈ ہو کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کے، صرف اس کے وہ چند خرابیوں کو دیکھ کے نہیں، تو آپ اس کو خیر کے پلڑے میں ہی رکھیں گے. یعنی آپ اس کو ریٹ کریں گے کہ وہ بہتر ہے، آلدو ظاہر ہے اس میں ایشوز ہیں، اس میں مسائل ہیں، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ سے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اور میرا خیال ہے ہم اس بات پہ ایگری کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اتنا میچور اور سیریس ہے، ویسے تو ڈراموں کو اوور آل بندہ نہ ہی، خاص طور پہ آج کل کے ایام ہے جب ہم پر ایک وائرس کی سچویشن پڑی ہوئی ہے، اس سچویشن کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ لغویات سے دور ہو کے میں ایک میچور ایک سیریس کام کرنا چاہتا ہوں. اور ایک چیز مجھے سوری اور یاد آ گئی، کیونکہ میری کوشش ہے کہ جتنے پازیٹیو پہلو میں یوتھ کے پرسپیکٹیو سے بیان کر سکوں وہ کروں. حلیمے کا جو کریکٹر ہے، حلیمہ سلطان کا، اس میں ہماری عورتوں کے لیے بہت لرننگ ہے. اچھا، وہ محل سے اٹھ کر قبائلی سٹرکچر میں آتی ہے اور خیمے میں آتی ہے، اور جس طرح وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، جس طرح وہ اپنی وہ ساری جو امیر اس نے ایک وہ کلچر دیکھا ہوتا ہے ایلیٹ کلچر، اس سے ہٹ کے ارطغرل سے وفاداری کے تحت جو انہوں نے ڈرامے میں دکھایا ہے، اس کے مطابق وہ جو مولڈ کرتی ہے نا اپنے آپ کو، اور جو اس میں ہیوملٹی آتی ہے اور جو اطاعت آتی ہے ارطغرل کے حوالے سے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈراموں میں جو ہماری عورت دکھائی جا رہی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر کریکٹر ہے حلیمہ سلطان کا. اور بہت لرننگ ہے ہماری خواتین کے لیے. میں آپ کو اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مطلب اتنا بھی نہیں جانا چاہیے اس میں، جیسے بعض لوگ تو اس کو ثواب سمجھ کے جیسے دیکھ رہے ہیں، مطلب جن گھروں میں اگر کارٹون بھی نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، اتنے وہ لوگ پابند شرع ہیں تو وہ اس ڈرامے کو ثواب سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیں، یہ بھی ہم نہیں کہنا چاہتے. یعنی جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ جس طرح اوپنلی ریکمینڈ کیا تھا کہ ہم اتنا ریکمینڈ تو نہیں کرتے. یہ شیخ والی بات میں نے ایک سٹیٹس میں بھی کی تھی کہ اب جو لوگ پہلے نہیں دیکھتے، ہم انہیں نہیں کہہ رہے کہ تم دیکھو یہ تمہارے لیے ثواب ہے، ہم تو اس یوتھ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ڈرامے چھوڑ کے یا گیم آف تھرون سے ہٹ کے اس کی طرف بھی توجہ اس کو دیکھ لو بہتر. علی بھائی کوئی آخری بات آپ انشاءاللہ کنکلوڈنگ ریمارکس کہنا چاہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح شیخ نے بیان کیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ بہت ہی ماڈریٹ اوپینین ہے اور ہمارا دینی طبقہ بھی کچھ سوچنے پہ مجبور ہوگا. جو میں نے شروع میں ہی مغیرہ بھائی اور زبیر بھائی بات کی تھی نا کہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس طبقے کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، بہت متنفر ہو چکے ہیں علماء سے، بہت نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی اپروچ ذرا چینج کرنی ہوگی، ہمیں اس طرح کے پروگرام زیادہ کرنے ہوں گے. جیسے ریسنٹلی میں نے ایک عالم دین کا ویو سنا، انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے. وہ بندہ 2 سیکنڈ سن کے بند کر دے گا، عام آدمی وہ اس سے آگے سنے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ بس، اور بعد میں ان سے بھی متنفر ہو جائے گا، کہے گا ان سے میں نے آئندہ کوئی مسئلہ لینا ہی نہیں ہے. یہ عام آدمی کی یہ سوچ ہے. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں اصلاحی ہمارا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، ٹون زیادہ ہونی چاہیے، اور اس طرح کے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیر. ہم آج انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. جو سمری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سمری از ناٹ کہ وی آر ناٹ ایکچولی ریکمینڈنگ یو ٹو واچ، وی آر سیئنگ کہ اگر آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں دوسرے اور اس گن سے بہت بہتر ہے یہ والا ڈرامہ، اور جو بندہ واقعی اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے وہ ضرور بچائے، کیونکہ بہرحال اس میں کئی عقیدے کے حوالے سے ایشوز موجود ہیں، میوزک کے حوالے سے ایشوز ہیں، خواتین کے حوالے سے ایشوز موجود ہیں، اور بہرحال ایک میچور آدمی بہرحال وہ ان لغویات سے بچا رہے تو ہی بہتر ہے. اصل مقصد اس ایپیسوڈ کا یہ تھا کہ ہم اس کا ڈیپ انالیسس کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں 2 ایکسٹریم اوپینینس نظر آ رہی تھیں. ایک تھے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس کو باقاعدہ نیکی اور ثواب سمجھ کے ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کا نام لینا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنا وہ بھی ایک غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، انشاءاللہ اپنے گیسٹس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے روایت اور جدیدیت کے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمارے اس پروگرام کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.